بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول جان عشقم، قسط نمبر 22، رائٹر ارجیت شاہ۔ یا تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تھوڑی نہ اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جو تم مجھے دیکھ کر یوں چہرہ پھیر رہی ہو۔ اس کے پیچھے رکتے ہوئے اس کا اوف موڈ دیکھ کر یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ اس سے خفا ہو رہی ہے۔ تب بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اس کا ناراض ہونے کا حق بنتا تھا۔ اس طرح کوئی دوسری عورت یوں اچانک سے اس کا ہاتھ کیسے تھام سکتی تھی؟ اس پر تو صرف زراور شاہ کا حق تھا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا یا آپ سے کچھ پوچھا یا میں نے آپ سے صفائی مانگی؟ نہیں نا؟ تو آپ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیجیے پانی پیجیے اور جائیں یہاں سے۔ وہ چہرہ پھیرے پانی کا گلاس پٹک کر کہنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس سیریس صورت میں زراور کا دل چاہا کہ وہ کہکا لگا کر ہنسے۔ اس کا غصہ صرف وہ غصہ نہیں بلکہ اندر اٹھتی جیلسی تھی۔ اسے یمنا کی حرکت اتنی بری لگی تھی کہ وہ اسے جیلس ہو رہی تھی، تب بھی اتنا غصہ دکھا رہی تھی۔ درشے میری جان، مجھ پر صرف تمہارا حق ہے، زراور شاہ صرف تمہارا۔ میں جانتا ہوں تمہیں یمنا کی حرکت بری لگی، لیکن اسے عادت ہے یہ سب کچھ کرنے کی، اور میں تو شاید اس کی حرکت نوٹ بھی نہیں کرتا۔ اگر تم یوں ناراض ہو کر اندر نہ چلی تو میں تو کبھی اس کی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ انداز اب بھی سمجھانے والا تھا، شاید وہ اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ الٹا اسے گھورنے لگی۔ مطلب کہ اسے یہ ساری حرکتیں کرنے کی عادت ہے اور آپ کو کروانے کی؟ مطلب آپ ان سب چیزوں کے اتنے عادی ہیں کہ کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے گلے لگے یا پھر کچھ نہیں کر دے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں کرے گا، کیونکہ ان سب چیزوں کے عادی ہیں۔ وہ تنزیہ انداز میں کہتی خاص بیویوں کی طرح بولی تھی، جبکہ اس بار اپنے لبوں پر امٹ آنے والی مسکراہٹ کو اس نے روکا نہیں تھا۔ نہیں، اب اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں کہ کوئی کچھ بھی کر دے اور مجھے پتہ نہ چلے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا اور اس کی اس مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شاہ جائیں یہاں اس وقت میرے منہ نہ لگے، سب سمجھ رہی ہوں، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لڑکی سے دور رہیں، یہ اسے نکال دفع کرے یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بے حد غصے میں بول رہی تھی۔ صرف ایک ہی رات میں وہ اس پر کتنا حق جتانے لگی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر زراور کا دل مچل مچل کر باہر آ رہا تھا۔ اس کی خالہ گالا ڈالے، میں اسے دفع نہیں کر سکتا، لیکن دور رہنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے رخسار پر جھکا تھا، میٹھی سی جسارت کرتا وہ پیچھے ہٹا تو وہ حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو دیکھتے وہ مسکرا دیا تھا۔ اسے مزید مصیبت میں نہ ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے نرمی سے اسے گال پر تھپ تھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ ارے انیش یار، ضد مت کرو، تم ان کے پاس تو آؤ، کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہا تھا کہ وہ اسے اس کے دوستوں سے ملا سکے، لیکن انیش چلایا جا رہی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا شیر کے سامنے جانے کا، وہ تو ویسے بھی ان سے نگاہ بچا کر دروازے کھڑکیاں بند کر کے رہتی تھیں، اور اب وہ اسے ان جان لیوا خطرناک جانوروں کو سامنے لے کر جا رہا تھا۔ انیش اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسے ان سب چیزوں سے دور رہنا ہی پسند تھا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جاننا، پلیز مجھے مات لے کر جائیں۔ وہ آخر کار تھک کر رونے لگی تھی، اور اس بار مکرش نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ارے پاگل، تم رونے کیوں لگ گئی؟ میں تو صرف تمہیں ان سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ تم بیکار میں ان سے خوفزدہ رہتی ہو۔ اس کے اندر بھاگنے پر اس کے پیچھے پیچھے صوفے تک آیا تھا جہاں وہ سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جاننا، تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، وہ بے حد معصومیت سے بول رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھنے پر وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اسے اپنے باہوں میں بھرتے وہ بھی وہ صفے کی پوچھ سے ٹیک لگا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ تم جاؤ اور جا کر اپنا ضروری سامان پیک کرو، ہم آج شام ہی حویلی جائیں گے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بالکل ریلیکس انداز میں بولتا، کیا حویلی؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر لی ہو۔ ہاں میری جان، حویلی، وہ پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں حویلی، اور نہ ہی میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا انداز ایک دم ہی بدل گیا تھا، جو مکرش کو بہت عجیب لگا۔ کیوں نہیں جاننا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، ان دونوں میں ساری دوریاں ختم ہو چکی تھیں، ان دونوں میں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، تو اب حویلی جانے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ اب تو سارا سچ سامنے آ گیا تھا، وہ کسی چیز سے انجان نہیں تھی، تو اس کے اس انکار کے پیچھے بلا کیا وجہ تھی؟ اسے سمجھ نہیں آئی۔ مجھے نہیں جاننا مطلب مجھے نہیں جاننا، اب زبردستی نہیں لے کر جا سکتے مجھے کسی انچاہی جگہ پر۔ میں یہاں خوش ہوں اور یہیں رہنا چاہتی ہوں، یہی میرا گھر ہے، مجھے یہاں سے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ اپنے انکار پر قائم تھی۔ انچاہی جگہ؟ میری جان، میرا گھر ہے، میری پہچان ہے، وہ کوئی انچاہی جگہ نہیں ہے۔ میری ساری زندگی وہاں گزری ہے، وہ میرا اصل ہے، اور تمہارا بھی۔
وہ اسے سمجھا رہا تھا، نہیں وہ میرا کچھ نہیں ہے، میرا گھر یہ ہے اور آپ کا بھی گھر یہی ہے، ہم یہیں پر رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لاگ گئی تھی، جبکہ مقرش اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نہیں انیش، وہ ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا سب کچھ وہاں پر ہے۔ وہ اب بھی اس سمجھانے سے باز نہ آیا، وہ اسے کسی بھی حالت میں حویلی لے کر جانا چاہتا تھا۔ کتنے چہرے تھے وہاں اس کے انتظار میں، اس کی خونی رشتے تھے جن کو وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کرنے دے سکتا تھا، اسے کسی بھی طرح انیش کو لے کر جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ زبردستی اب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، صرف آپ میرے ہیں اور آپ کے علاوہ مجھے اور کوئی رشتہ نہیں چاہیے، بس بات ختم۔ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انیش وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر اسے تھوڑی دیر اکیلے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی گاڑی باہر روکتا تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے حویلی کے اندر آتے آتے اس کے تقریباً سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور اپنا بیگ گاڑی سے لے کر ہی نہیں آیا تھا۔ شاہ جی آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ ملازم جو حیرانگی سے اسے گاڑی سے نکلتا بیزار شکل لے کر اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس سے پوچھنے لگا، اب بھی جلدی آ گیا؟ تو کہتے ہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کے انداز میں اب تک بیزاری واضح تھی اور غصے سے اس کے ماتھے پر کہیں سلوٹیں آ گئی تھیں۔ ارے نہیں شاہ جی، میری مجال کہ میں آپ سے کچھ کہوں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، آپ جائے چینج کر لیجیے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کپڑے بھیگ جائیں تو چینج کر لینے چاہیے۔ وہ اسے گھور کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز تھوڑی سی بھاری ہوئی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا شاید بارش کا اثر تھا، لیکن جہاں تک اسے یاد تھا صبح اس نے سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس وقت وہ بلیک جینس اور سفید شرٹ میں بے حد جاذب نظر آتا، لیکن ایسا سوال پوچھ کر وہ اسے مزید غصہ نہیں دلا سکتا تھا۔ ویسے وہ اتنا غصہ کرتا تو نہیں تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر بے حد بیزاری چھلک رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے الماری کھولی تو وہاں اپنے کپڑوں کی بجائے لیڈیز کا بے شمار سامان دیکھ کر اکتا گیا۔ اس نے اپنے کپڑے ڈھونڈنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی اور اس کوشش میں وہ سارا سامان بخیر چکا تھا، لیکن اتنی محنت کے بعد بھی جب اسے کچھ نہ ملا تو وہ کافی بیزاری سے سارا سامان وہیں زمین پر پھینکتا، اسی طرح بھیگے لباس میں دوسرے کمرے کی طرف آیا، جہاں آ کر اس نے سب سے پہلے الماری کھولی اور وہاں سے کپڑے نکالنے کے بعد واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ یہاں کر اسے کپڑے ڈھونڈنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ باہر نکلا، اپنے بالوں کو آئینے کے سامنے روک کر سیٹ کیا، گھنے مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیا اور باہر نکل آیا۔ سنو دادا جان، بابا جان، یہ گھر میں کوئی بھی اور موجود ہے؟ وہ گھر میں اتنی خاموشی دیکھ کر پوچھنے لگا تھا، وہ جو پہلے ہڑبڑایا تھا اور اس کے سامنے آ رکا۔ صاحب جی، سب لوگ شادی پر گئے ہوئے، آپ کو بھی تو وہیں پر جانا تھا نا؟ جاوید نے کتنی محنتیں کی، آپ سب لوگ شادی پر ضرور آنا۔ ابھی گھر میں تو صرف بڑی بی بی جی ہیں، وہ بھی میرے خیال میں آپ نے دوائی لے کر آرام کر رہی ہیں، اور چھوٹی بیگم کی بھانجی وہ اپنے کمرے میں، عنایا بی بی اور اکبر خان کی بیٹی میرے خیال میں چھت پر ہیں، انہوں نے منع کیا تھا کسی کو بھی اوپر آنے سے۔ وہ یاد کرتے ہوئے بتانے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ بے اظہار سا باہر صوفے پر بیٹھنے جا رہا جب اچانک ہی سامنے والے کمرے سے بے ڈھنگی سی لڑکی کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ وہ چلاتے ہوئے زرشے کو پکار رہی تھی۔ وہ اپنے سارے ذاتی کام زرشے سے ہی کرواتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ زراور کی خاص ملازمہ تھی۔ وہ بھی اس کا غصہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ زرشے کا نام بہت ہی غلط طریقے سے لے رہی تھی۔ اب بے شرم بے حیا لڑکی، یہاں ہزاروں کام پڑے ہیں اور تم یہاں چھت پر مزے مار رہی ہو۔ وہ بھی ایسی لڑکی کے ساتھ وہ حقارت سے عنایا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا اور اس کی خالہ کا فیوریٹ کام تھا عنایا کے کردار پر انگلی اٹھانا۔ ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ذرا وضاحت کرنا۔ اپنے پیچھے آواز سنتے ہوئے وہ حیرانی سے مڑ کر زراور کو دیکھنے لگی۔ زراور، وہ میں، اتنے سارے کام پر یہ گھر میں، اور یہ لڑکی یہاں بارش میں کھیل رہی۔ میں تو بس اسے بتانے آئی تھی کہ اتنے سارے کام پڑے تو کر لو، یہ تمہاری زر خرید ملازمہ ہے جو تو اسے کام یاد کرواؤ گی۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، تم یہاں مہمان ہو تو بہتر ہے کہ مہمان بن کر رہو کہ کوئی تمہاری اوقات نہ یاد دلائے۔ جہاں سے تم آئی ہو وہ جگہ بھی ہم سے انجان ہی۔ نوکروں پر حکم چلانے سے پہلے اس چیز کا قاعدہ سیکھو۔ اپنے گھر میں کبھی ملازم دیکھ بھی ہیں تو تم نے؟ وہ انتہائی غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ تو وہ یمنا اتنی ذلت سہ کر پاؤں پٹکتی وہاں سے نکالتی تھی۔ وہ اس کی اتنی توہین کرے گا وہ بھی ایک ملازمہ کے سامنے، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ زراور بھائی، آپ تو چھا گئے میرے پیارے ویر، کیا دبنگ انداز دکھایا۔ عنایا اس کے بازو کو پکڑتی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی، جب اچانک یہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کرتا وہ بے حد غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ حیرانی سے
اسے دیکھ رہی جیسے اس کی بات پر اسے یقین نہ آیا۔ آج صبح ہوئی تو وہ زراور سے ملی تھی، اس شخص کا، اور زراور میں کوئی فرق ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ بھلا کیسے پہچانتی؟ ان کی شکل و صورت میں کس طرح کا کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس کے لہو و لہجے میں شاید زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جو کب سے بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی حیرانگی پر حیران بھی ہوا۔ وہ اپنی شخصیت کے ہر رنگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا وہ سامنے والوں کو اسیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن یہ لڑکی تو اس سے نگاہ تک نہیں ہٹا رہی تھی۔ 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو وقت کچھ اور تھا، لیکن آج جب وہ واپس آیا تھا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 4 سال پہلے بھی وہ زراور کا ہم شکل تھا۔ ان دونوں میں پہچان کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور آج بھی وہی عالم تھا، صرف ان دونوں کی ماں کے ان میں کوئی فرق نہیں کر پاتا تھا۔ وہ ماں تھی، اپنے دونوں بچوں کو پہچاننے کا ہنر جانتی تھی، لیکن باقی سب کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ وہ آج بھی ایک دوسرے سے اتنی ہی مشابہت رکھتے، مگر زراور اس سے کچھ منٹ چھوٹا تھا۔ ان دونوں میں شاید تقریباً 8 منٹ کا فرق تھا۔ وہ بڑا ہونے کا خوب روب جماتا، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے الگ بالکل بھی نہیں ہوتے تھے، اور انہیں ایک دوسرے جیسا دکھنے میں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ بچپن میں تو وہ سب کو تنگ کر کے خوش ہوتے تھے، ہر کسی کے ناک میں دم کر دیں۔ وہ کب سے عنایا کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھتا، وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا منہ میں دہی جما لیا؟ کچھ بولو بھی، تم سے بات کر رہا ہوں لڑکی، اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے ذرا سرد لہجے میں بولا تھا۔ 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تب عنایا چھوٹی بچی تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ ایک خوبصورت جوان اور کسی کو بھی لمحے میں اپنی طرف متوجہ کرنے والی ایک حسین لڑکی تھی۔ وہ جو کب سے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، اس کے اپنی طرف متوجہ کرنے پر توجہ سے سنتے ہوئے جیسے سکتے سے باہر نکلی۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے پیچھے دیکھے بنا جلدی سے نیچے کی طرف آ گئی تھی۔ وہ چند ہی سیکنڈ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، شاید وہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بھاگ جانے کا شنابہ نے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ کندھے اچکا کر وہ خود کو بے یقینی سے ایک زرشے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ واضح ہوئی تھی، اور لمحے کی دیر نہ کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کیسی ہے بھابھی صاحبہ؟ کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ کہ آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا؟ آپ کا نام پہچاننا بنتا، لیکن اس کا نہیں بنتا۔ اس کا تو فرض ہے کہ میرا سایہ دے کر میری پہچان کر، لیکن آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا، جبکہ زرشی اب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کہے، اتنا ہم شکل بھی کیا کوئی کسی کا ہو سکتا ہے؟ 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو حویلی والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسکول جانا، واپس آنا، گھر پہ رہنا، یہی سب کچھ اس کو پتا تھا۔ حویلی میں کیا چل رہا ہے اس نے کبھی ان سب چیزوں پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی ضرورت محسوس کی تھی حویلی والوں کے بارے میں کچھ بھی جان لے گی، لیکن اب جب آہستہ آہستہ اس کا ناطہ اس حویلی سے جڑ رہا تھا تو بھی اس گھر کے لوگوں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ زراور کے حوالے سے یہ سب اس کے لیے بھی اہم تھے، لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زراور کا جو بھائی گھر چھوڑ کر چلا گیا وہ زراور کا ہم شکل جڑواں بھائی ہوگا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ جو کوئی بھی عنایا کا شوہر ہے، لیکن ان دونوں کی مشابہت دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ ان دونوں میں فرق نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کے نکاح کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بات جان کر اسے حیرت کا جھٹکا ضرور لگا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ارے بھابھی صاحب، ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو پھر کیسے پتہ ہوگا؟ یہ باتیں چھپایا نہیں چھپتی، اور خاص کر آپ کے جیٹ سے تو ہرگز بھی نہیں۔ مجھے تو اور بھی بہت کچھ پتہ ہے، لیکن فی الحال ان سب بات کرنے کا وقت نہیں۔ آئیں نیچے چلتے ہیں۔ ویسے تو میں نے زراور کو فون کر کے بتا دیا کہ میں حویلی آج کے لیے، نہ جانے یہ لوگ کب واپس آئیں گے۔ خیر مجھے کسی سے ملنے میں خاص دلچسپی نہیں ہے، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے آنے کا اشارہ کرتا نیچے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ نیچے وجہ سے ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے آنے کی خبر سب کو مل چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کس طرح کی کوئی ایکسپریشن ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا تھا۔ نہ جانے کس نے یہ خبر شادی والے گھر میں پہنچا تھی کہ سب لوگ وہاں سے فوراً نکل آئے تھے۔ اس نے تو صرف زراور کو فون کر کے اتنا ہی کہا تھا کہ گھر پہنچ چکا ہے اور وہ جلدی سے گھر آ جائے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سب کو لے کر آؤ۔ اس کے آنے کی خبر نے جیسے حویلی میں خوشیاں بکھیر دی تھی، اور دادا جان کے سامنے ان کا لاڈلا خوبرو جوان پوتا کھڑا تھا۔ وہ خود ہی چل کر اس کے پاس آئے تھے، جبکہ وہ مکمل انہیں نظر انداز کر رہا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے، جیسے اس کا یہاں پر موجود کسی شخص سے واسطہ ہی نہیں تھا۔ زراور وہیں کھڑا اس سے اپنے لباس میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اور شناور اپنے کسی چیز میں فرق کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ دونوں بھائی ہمیشہ ایک جیسا رہنا پسند کرتے تھے، انہیں ایک دوسرے کی شخصیت متاثر کرتی تھی۔ دادا جان نے اس کے چوڑے کندھوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے
اس کے ہونے کا یقین کیا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم نے تمہیں بہت یاد کیا، کیوں چلے گئے تھے شناور، کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ہماری اتنی بار معافی مانگنے کے باوجود بھی تم لوٹ کر نہیں آئے، کیوں تم نے ہمیں اتنے سال خود سے الگ رکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس نے اپنے سینے سے لگائے، وہ جسے اپنے سینے کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ 4 سال سے جو آگ ان کے سینے میں لگی ہوئی تھی وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی، وہ پرسکون تھے اتنے سالوں کے بعد اسے دیکھ کر، جبکہ دوسری طرف سے انہیں ایسی کوئی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں ملا تھا۔ اس کی شکل پر صاف نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا، وہ بیزار سی شکل بنائے جیسے اس منظر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب بس بھی کریں، مجھ سے اتنا ایموشنل ڈرامہ ہینڈل نہیں ہو رہا تھا، اگر اتنا ہی پیار ہوتا تو مجھے بھی کبھی جانے ہی نہیں دیتے۔ خیر میں کافی تھکا ہوا، مجھے آرام کریں، میرے آنے کے پیچھے کی وجہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مزید میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ذرا کمرے میں وہ اپنی بات مکمل کرتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا تیزی سے اوپر کی طرف چلا گیا، جبکہ ذراور اس کے پیچھے آیا تھا اپنے باپ کی طرف تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ دادا جان وہیں کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ 4 سال پہلے وہ اس طرح انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور آج بھی وہ ان سے دور تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے دادا جان، بہت مبارک ہو۔ شناور نے گھر میں تو قدم رکھا، میں کچھ ہی دنوں میں چکا لوں گا۔ وہ فون کان سے لگایا، اندر داخل ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا مکرش؟ تم تو انیش کو لے کر آنے والے تھے نا، پھر کیوں تم کچھ دنوں کے بعد چکا لگاؤ گے؟ تمہیں تو آج ہی آ جانا چاہیے۔ دادا جان کو اس کی بات پر غصہ آنے لگا تھا، یہاں اس کا چاچا شہزاد 4 سال کے بعد اپنے گھر میں قدم رکھا تھا اور وہ اب بھی چند دن کے بعد آنے کی بات کر رہا تھا۔ دادا جان آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ سچ ہے کہ مجھ میں اور انیش میں سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ وہ میرے ساتھ بالکل نارمل رہ رہی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھی نہیں آنا چاہتی۔ شاید اس کے دل میں کوئی ڈر باقی رہ گیا، جبکہ میں وہ ڈر نکال کر اسے لاتا ہوں، تب تک صبر تو دینا پڑے گا۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا، تب تک آپ اپنے روٹھے ہوئے پوتے کو منانے کی کوشش کریں۔ وہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، وہ نہیں مانے گا مکرش، وہ ہم سے بہت خفا ہے۔ اپنے باپ کی طرف تو اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم اسے کیسے منائیں گے، ہم اسے گھر لانے پر تو کامیاب ہوں گے لیکن اسے منا نہیں پا رہے، نہ جانے کیسے وہ اپنی ناراضگی ختم کرے گا۔ وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے، دادا جان آپ فکر نہ کریں، وہ آپ سے زیادہ خفا نہیں رہ سکتا، اس لیے تو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا تاکہ آپ اپنی ناراضگی برقرار رکھ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے منانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے یقین سے کہا تھا، بس تم دعا کرو مکرش کہ ہم اسے منا لیں، کیونکہ اگر اس بار وہ ہمیں چھوڑ کر گیا تو شاید ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے، آپ فکر نہ کریں دادا جان، اس دفعہ نہیں جا پائے گا، ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانے دے گا، آپ بس بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے 2-4 اور باتیں کرتا فون بند کر چکا تھا۔ میری جان ابھی تک مجھ سے ناراض ہے، ویسے تمہاری ناراضگی کی وجہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی، تم نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے جان، جب تمہارا دل چاہے گا تب ہم جائیں گے، لیکن تم انکار کی وجہ تو بتاؤ۔ وہ اس بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کا اس طرح پریشان ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے مکرش، بس میں کہیں نہیں جانا چاہیے، میرے گھر ہے اور میرے اپنے، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، مجھے جتنا ملا ہے اسی پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، بس مجھے اور رشتے نہیں بنانے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہنے لگی۔ مکرش کو اس کی بات بہت عجیب لگتی، میری جان یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، یہ رشتے اللہ نے ہمیں دیے اور ہم ان سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ تم اتنی پریشان کیوں رہی ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، جب تک تم مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتاؤ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں گا؟ وہ اسے تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، کوئی وجہ نہیں مکرش، بس مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں بنانا، بس بات ختم، اب اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے ورنہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی، اوکے بابا ٹھیک ہے، میں ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، اچھا بتاؤ آج کہیں باہر چلیں، ڈنر باہر کرتے ہیں؟ وہ اسے اپنے سینے سے کہنے لگا تو وہ انکار کر گئی، جبکہ وہ بھی اس کی گرد باہوں کا حصار تانگ کرتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ بھائی نہیں ہوں تمہارا، کیسی عورت ہو، شوہر اور دیور کے بیچ کا فرق تک نہیں جانتی۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کر چکا تھا، جبکہ انایا کو لگا کہ یہ بارش برساتا آسمان اس کے سر پر ہی آ گرا ہے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔